الحمدللہ الحمدللہ وکفا ذی المجد والأولا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ بات بنتی نہیں جب ہی کہ وہ بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب ہی کہ وہ بنا لیتے ہیں، آقا تیرا نام لے کے محفل کو سجا لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتی تیرے دیوانوں کو کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی تیرے دیوانوں کو کہیں سے بھی سکون کی دولت، تو تیرے یہ دیوانے میلاد کی محفل کو سجا لیتے ہیں، اور جب روٹھ جاتا ہے اللہ ہم گناہگاروں سے، جب روٹھ جاتا ہے وہ کریم رب ہم گناہگاروں سے، جب روٹھ جاتا ہے وہ لجپال خدا ہم گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ اب جو اپنے کریم رب کو منانا چاہتا ہے بآواز بلند پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور سٹیج پر جلوگر عالی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر نشست میں میں اور آپ چند لمحے حضور کے حسن و کردار کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، حسن کی بات کی جائے تو کائنات میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے آیا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک آپ کے بعد آئے گا۔ کائنات میں سب سے عظیم، خوبصورت، حسین شخصیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ حسن عطا فرمایا کہ پھر ایسا حسن کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا، ایسا حسن دیا کہ پھر معراج کی رات خود عرش پہ بلا کے سامنے بٹھا کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کی۔ میرے رسول کا حسن ایسا ہے کہ کائنات میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس جیسا حسن کائنات کے کسی گوشے میں بھی مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا۔ کائنات کا سارا حسن ایک جانب اور میرے رسول کے چہرے کا حسن ایک جانب اگر رکھا جائے تو پھر بھی حضور کا حسن اور حضور کے چہرے کی خوبصورتی اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ حضور تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی بائیں پسلیوں کو چھیڑتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ عرض کی حضور کیا وہ ہمزاد شیطان آپ کے ساتھ بھی تھا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں صحابہ وہ میرے ساتھ بھی تھا۔ عرض کی کریمہ بتائیے نا کیا اس نے آپ کی بھی بائیں پسلیوں کو چھیڑا تھا؟ میرے رسول نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا صحابہ وہ مجھے کیا چھیڑتا، وہ تو میرا چہرہ دیکھ کے ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ میرے رسول کا حسن ایسا ہے کہ اگر ہمزاد شیطان دیکھتا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، میرے نبی کے در کا غلام ہو جاتا ہے۔ حضور نکلے شہر مدینہ سے سیر کے لیے، راستے میں ایک قافلے نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ حضور نے ان کے سرخ رنگ کے اونٹ دیکھے، ایک اونٹ پسند آ گیا۔ حضور نے ان سے پوچھا یہ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا نہیں بیچنا تھا، حضور کے حسن میں ایسے کوئی کہا بیچتے ہیں۔ بات طے ہوئی، حضور نے فرمایا میں تو سیر کی غرض سے نکلا تھا، تجارت کے لیے نہیں آیا ہوں، قیمت ساتھ لے کے نہیں آیا، اگر اجازت دو تو اونٹ لے جاتا ہوں، یہ شہر ہی
قریب میری بستی ہے مدینہ کی، وہاں سے قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیں، قیمت بھیج دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا، چل پڑے۔ جب تک وہ قافلے والے حضور کو دیکھتے رہے تو زیارت کرتے رہے، دل کو سکون پہنچاتے رہے۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سکتے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں یار جب تجارت کی جاتی ہے، کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو یا تو نقد رقم وصول کی جاتی ہے، یا پھر کوئی اس کو جانتا ہوتا ہے، یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، یا کوئی ضامن بنایا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا، نہ تم اسے جانتے تھے، نہ نقد رقم وصول کی، نہ کوئی چیز گروی رکھی، نہ کوئی ضامن بنایا۔ وہ آیا، بات کی، اونٹ لے کے چلا گیا۔ انہی میں سے ایک بول کے کہتا ہے اذا ضحک یتلالو فی الجدر، یار جب وہ مسکراتا تھا نا سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ دوسرا بول کے کہتا ہے اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین الثنایا، یار جب وہ بات کرتا تھا نا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ تیسرا بول کے کہتا ہے میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، علم خدا نے انہا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی، ایک شخص بول کے کہتا ہے وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا اور تم حسن میں کھوئے رہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو وہ جو قافلے کے سردار کی بیوی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا، انہیں مخاطب کر کے کہتی ہے خبردار یہ کہو کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ واپس پلٹ کے نہ آیا انا ضامنہ تو میں ضامنہ ہوں، میں قیمت ادا کروں گی۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا تم جانتی ہو؟ کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا جب تم تجارت کے معاملات طے کر رہے تھے میں نے پردے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ اتنی دیر میں صحابہ قیمت لے کے وہاں پر پہنچ گئے۔ میرے رسول کا حسن ایسا ہے کہ جس کی نظر پڑتی ہے پھر ہٹا نہیں سکتا، حضور کے چہرے پہ جس کی نظر پڑتی ہے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے میرے رسول کے چہرے کو قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور جنہوں نے دور سے دیکھا وہ کہتے ہیں صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ جنہوں نے میرے رسول کے حسن کو قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہو، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ ہوئی ختم سوہنے تے ساری سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک صورت ایک سیرت۔ صورت کا خوبصورت ہونا یہ رب کی عطا ہوتی ہے، سیرت انسان خود بناتا ہے۔ آؤ ذرا اپنے نبی کی سیرت پر بھی چند لمحے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ حضور تشریف فرما ہے، مسجد میں صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ حضور صحابہ سے مخاطب ہیں، اتنی دیر میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا 3 دن سے گم ہو گیا ہے، دعا فرمائیں مل جائے۔ حضور نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اسی محفل اسی مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور اس کے بیٹے کو میں نے فلاں میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہی قدموں سے واپس پلٹا،
دوڑ لگا دی، 3 دن سے بچھڑا ہوا تھا، بیٹے سے جلدی ملنا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا اسے واپس بلایا جائے، واپس بلایا گیا۔ عرض کرتا ہے حضور حکم ارشاد فرمائیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹے سے ملنے جا رہے ہو، جاؤ ملو ضرور، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب میدان میں جاؤ نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے بلا لوں گا حرج بھی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم 3 دن سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی محبت ہوگی، شفقت بھرا انداز ہوگا، کشش ہوگی۔ جب تم جا کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے، ہو سکتا ہے ان میدان میں کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو، اس کے دل پہ یہ چوٹ لگے، یہ تعزیہ نہ لگے، کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا۔ میں محمد اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے، کسی یتیم کا دل دکھ جائے۔ بھائی میرے رسول تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہ بلانا، کسی یتیم کے سامنے کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے۔ آج میرے معاشرے کا مزاج بڑا مختلف ہے، آج سگا چچا کلمہ پڑھنے کے باوجود سگے یتیم بھتیجے کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، آج بیواؤں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، آج غریب کا حق دبا لیا جاتا ہے۔ بھائی نعرے لگانے سے حضور سے محبت کا اظہار تو ہوگا، لیکن حق ادا نہیں ہوگا۔ حق اس وقت ادا ہوگا جب میں اور آپ میلاد پیغام مصطفیٰ کے مطابق منائیں گے، جب میری اور آپ کی زندگیاں میرے رسول کی زندگی کے مطابق گزرنا شروع ہوں گی۔ حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک پاگل عورت آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے حضور میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے رسول اٹھے، اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے کہا کہ یہاں بات نہیں کروں گی، گلی کے اس کونے پہ جا کے بات کروں گی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب گلی کے کونے پہ پہنچے تو اس نے کہا بات یہاں نہیں، وہاں کھلے میدان میں ہوگی۔ دھوپ سخت برس رہی تھی، گرمی کی شدت تھی، زمین تپ رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت، اس گرمی کی شدت میں امام الانبیاء خاتم المرسلین رب کے محبوب ایک پاگل عورت کی بات سن رہے ہیں، اس کا دکھڑا سنا، واپس پلٹ کے آئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اتنے دور دور سے لوگ آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، وفد آپ سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں، ریاست کے قیمتی معاملات کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے۔ حضور یہ سارے قیمتی معاملات چھوڑ کے ایک پاگل عورت کی بات سننے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ حضور سارا مدینہ جانتا ہے وہ پاگل ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ میرے رسول نے جواب میں جو جملے ارشاد فرمائے میرے اور آپ کے لیے وہ رہنما جملے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ میرے رسول تو غریبوں کی سننے آئے تھے، یتیموں اور بیواؤں کا آسرا اور سہارا بننے کے لیے آئے تھے، لیکن آج ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود، آج مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے رویوں سے غیر تو غیر اپنے دکھی ہیں۔ آج ہمارے معاملات کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہیں، آج ہمارے رویے میں اتنی تلخی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ سن کے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر رسول سے محبت ہے تو محبت کا حقیقی حق یہ ہے کہ اپنے رسول کی سیرت اور کردار پہ عمل کیا جائے۔ بھائی جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا ثابت بھی ہے، جائز بھی ہے، ثواب کا کام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو عملاً میدان میں اترنا ہوگا۔ آج ہمارے کردار اس قدر گر چکے ہیں، تعلیمات اسلامی سے اتنے دور ہو چکے ہیں۔ ایک ہندو گزرا ہے سوامی لکشمن پرساد، اس نے حضور کی ذات کی شان میں ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے عرب کا چاند رکھا، اور بے انتہا خوبصورت کتاب ہے حضور کی سیرت پر۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اتنی خوبصورت مسلمانوں کے نبی میں کی شان میں کتاب لکھی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب آج کے مسلمان کا کردار دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ بھائی آج غیر تو ہمارے رسول کی سیرت سے اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں، لیکن میں اور آپ کلمہ گو ہونے کے باوجود دین اسلام سے، تعلیمات اسلام سے دور ہیں۔ میلاد رسول کا مقصد صرف محافل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا رنگ بدلنا ہے، کائنات میں حضور کی سنتوں کے سویرے اور حضور کی سنتوں کا نور پھیلانا ہے۔ میرے رسول اس دنیا میں لوگوں کو یہ بتانے آئے تھے کہ جینے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔
آج ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دور ہو چکے ہیں۔ آؤ اس محفل میلاد سے، اس میلاد کے جلوس سے آج یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ ہم جھنڈیاں بھی لگائیں گے اور یتیموں کا سہارا بھی بنیں گے، ہم جلوس بھی نکالیں گے، اور اسی مہینے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی بیوہ کے گھر راشن ضرور پہنچائیں گے۔ ہم محافل کا انعقاد بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدارس دینیہ کو مضبوط کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر میں اور آپ اس طرح عملاً میدان میں اتریں گے تو پھر ہمیں جا کے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مجھے اور آپ کو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیغام مصطفیٰ کے مطابق میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔